رکھیے گا۔ زندگی میں جس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کی، وہ رزق پرانا کپڑا ہے، پرانا جوتا ہے، وہ گتا ہے، وہ چیزیں ہیں، اللہ کریم شہنشاہ ہے۔ میرا رب کہتا ہے فرشتوں لکھو اس کی نسلوں کے لیے بخت بھی، تخت بھی، راحت بھی، رحمت بھی، رزق بھی، صحت بھی، عزت بھی، وقار بھی، شان و شوکت بھی، امن بھی، سکون بھی، نصیب بھی۔ لکھو، یا اس کو دو یا پھر اس کی تیسری نسلوں کو دو۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر فرض نماز کی اتحیات میں پڑھنے سے اولاد میں صالحیت، نیکی، محبت پیدا ہوتی۔ ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے، میں 2-3 دفعہ گیا، ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا، جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے، میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے، کچھ دیر، پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس اتنی نعمتیں ہیں۔ پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا، گوشت کے لوتھڑے یوں لٹک رہے تھے۔ پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں، مولا بڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف، کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر، قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں بھی۔ شکر قدردانی کی شکل میں پہلے اور زبان کی شکل میں۔ اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات 2 کام کرے، ایک گالیاں دے، ایک لوگوں کے شکوے کرے۔ کہتے ہیں جو آپ نے نفل بتائے نا، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 41 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 41 دفعہ پہلی رکعت میں، 41 دفعہ دوسری رکعت میں، جہاں سورت ملاتے ہیں وہاں یہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ آیت بھی ہے قرآن پاک کی اور دعا بھی ہے۔ کہا رزق کی کمی نہیں ہوئی۔ آقا کا فرمان ہے جو قرضے کے دروازے کھولتا ہے اس کے گھر پہ ایک جھنڈا ہے، سوائے انسانوں اور جنات کے ساری مخلوق دیکھتی ہے، اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوتا ہے فقر فقر فقر، غربت، تنگ دستی، فقیری۔ جو قرضے کے دروازے کھولتا ہے، بعض لوگوں کو بہت شوق ہے، اتنا زیادہ قرضے لیتے ہیں، ہر بندے سے قرضے کے دروازے کھول دیتے، اور فرمایا اس گھر پہ اللہ پاک کہتا ہے فرشتوں جاؤ ایک جھنڈا لگا دو اور لکھ دو جا کے اس گھر سے فقر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور فقر ختم نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑے بہت ہیں جی، تو علیحدہ ہی رہ رہے ہیں دونوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، 3 بچے ہیں باجی کے جی۔ وہ علیحدہ رہ رہے ہیں؟ جی علیحدہ رہ رہے ہیں، ادھر آئے ہیں، پیرس آئے ہیں، اس نے دوسری شادی کر لی ہے بھائی نے۔ ان سے کہیں کہ وہ ایک تسبیح صبح شام پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور سارا دن پڑھیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ یہ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہوگا، کرم ہوگا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ان کی صلح ہو جائے گی آپس میں؟ 100% ہوگی اللہ کے فضل سے۔ میں نے جو دیا ہے عمل وظیفہ اسی کو کریں، لیکن کچھ عرصہ لگاتار یقین، اعتماد اور توجہ سے کریں گے، انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ میں نے خود بھی ٹرائی کیا ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ اگر کبھی بھی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان لڑائی ہو جائے تو یہ ایک آیت پڑھے تو اس کی لڑائی بہت جلد محبت میں بدل جاتی ہے جی۔ اور یہ آیت ہے، پارہ نمبر 10 ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ جی لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جی وَأَلَّفَ قُلُوبِهِمْ جی جی، یہ اِنَّهُ عَزِیزٌ حَکیم یہاں تک ہے۔ جی جی، یہ 11 دفعہ پڑھ کے تو اگر ہسبینڈ کے اوپر سونک مار دے تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی آپ نے آزمایا ہے؟ میں نے پچھلے 13 سال سے یہ آزمایا ہے۔ آپ کا ہسبینڈ تو مرید بن گیا ہوگا آپ کا؟ مرید تو نہیں بنا، لیکن جب بھی ناراض ہوتے ہیں پڑھتی ہوں
تو وہ خود ہی منا لیتے ہیں. ہاں دیکھو نا، خود مناتے ہیں. واہ ماشاء اللہ. یعنی آپ کو آج تک منانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں، کبھی کبھی ہوئی ہے لیکن زیادہ تر وہ خود منا لیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. قرآن پاک کی ہر نام میں خیر ہے، برکت ہے. قرآن پاک کی ہر آیت میں رحمت ہے. آپ کو میں اس ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی آپ توجہ کریں گے. اپنے جسم کے جو اترے ہوئے بال ہیں، ان بالوں میں سے چند بالوں کے ساتھ ایک عمل ضرور کیا کریں، آپ کے سارے بال محفوظ رہیں گے. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حوالہ دیتا ہوں، آپ پہ جو جادو ہوا اس میں حضور کے بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں. آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ، اور آپ کی صحت پہ، اور آپ کے رزق پہ، اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا. اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور میں نے دن منگل کا کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں منگل کی صبح سے شام کے درمیان. اس حال کی چھت ڈل رہی تھی، اسی حال کی جس کے نیچے بیٹھے ہیں. میں نے حامیم لا ینصرون کی ذکر کی ایک جماعت بٹھائی تھی. میں نے یہ ذکر کی جماعت بٹھائی، چھت ڈل رہی تھی، اوپر موٹی تار 11 کی، نیچے گری، بندے کھڑے تھے، زمین میں پورا گڑھا پڑ گیا، نشان پڑ گیا، اور ذکر کی جماعت اعمال کر رہی تھی اور حامیم لا ینصرون پڑھ رہی تھی. رب نے حفاظت کا نظام انوکھا بنا. آج میں آپ کو نظر بد کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. جس کی چوٹیں زیادہ لگتی ہوں، جس کو نظر لگتی ہو، جس کو ہر چیز میں، بچوں میں، رزق میں، گاڑی میں، گھر میں، دفتر میں نظر لگتی ہو، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھے اور 11 دفعہ پڑھے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور پھر اپنے آپ کو پھونک مارے. شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور 11 دفعہ پڑھے، اور یہ قرآن میں موجود ہے جو بتا رہا ہوں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس میں لا حول ولا نہیں ہے، الفاظ پہ نظر رکھیے گا. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے آپ کو دیکھے شیشے میں اور اپنے آپ پہ پھونک مار دے. زندگی کا تجربہ کر لے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا اپنی شکل خود بگڑ جائے گی شیشے میں، اگر نظر زیادہ ہوگی اپنی شکل بگڑ جائے گی. اس کے علاوہ یہ دن میں چند بار کریں. اس کے علاوہ جب بھی سورۃ الکہف میں ہے، میاں صاحب نے تصدیق کی، جزاک اللہ. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اپنی محبوب چیز کو دیکھیں اور بے ساختہ پڑھیں، کبھی نظر نہیں کھائے گی. کوئی محبوب چیز ہے، گھر، گاڑی، دفتر، بیٹی، بیٹا، بیوی، شوہر، شوہر، بیوی، کوئی محبوب چیز ہے، اس کو دیکھتے ہی بے ساختہ اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں. کیا؟ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور پھر سچا جلوہ ہوگا دیدار مصطفیٰ کملی والے کا دیدار ہو. صرف زندگی میں روزانہ ایک تسبیح پڑھیں، یا صبح شام ایک تسبیح پڑھیں درود پاک کی، پر پڑھیں ایسی کہ جس میں مجھے اپنے وجود کی فنائیت ہو، اور پھر اپنے وجود کو کملی والے کے قدموں میں فنا کر کے ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیں. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تصور. دوسرا مرحلہ توجہ. اور تیسرا مرحلہ احساس، کہ یہ ایک احساس سا ہوگا کوئی چیز ہے پر نظر نہیں آ رہی ہے، صحیح وجود ہے پر نظر نہیں آ رہی. اور چوتھا مرحلہ جلوہ ہوگا. جلوہ ہوگا. ان کیفیتوں کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. ایک تصویر، ایک رسم
सूरत यासीन की आखिरी जो आयत है, सुभान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन, हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़ने से अल्लाह बहुत इज्जत देता है।